السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات و نعیم۔ متقی لوگ ہوں گے خوش نصیب لوگ۔ جب بھی جہنمیوں کی بات آتی ہے نا، متقی لوگوں کی بھی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی جنت والوں کی بھی بات بتاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری، جنہوں نے گناہ کے کام صرف اس لیے چھوڑے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی فرمانبرداری کے کام اس لیے کیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، بچ بچ کر ساری زندگی گزارتی۔ یہ لوگ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں۔ باغ بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں، دونوں ہی چیزیں ہوں گی۔ ان کو انعامات کے طور پر کیا مل رہا ہے؟ جنتیں، نعمتیں، اور کیا؟ فاکہین بما آتاہم ربہم۔ خوش ہوں گے ان چیزوں پر جو دے گا ان کو ان کا رب، یعنی انجوائے کریں گے نعمتوں کو، لطف اندوز کریں گے، خوش ہوں گے جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ وہ چیزیں جس کا تصور ہم دنیا میں کر ہی نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بور ہو جائیں گے، نہیں، بور نہیں ہوں گے۔ دیکھیں کہا گیا فاکہین، خوش ہوں گے جو بھی ملے گا نا، جنت کا گھر، جنت کے لباس، جنت کی فضا، اس کی نعمتیں سب لے کر خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں جا کر انسان کہے کہ مجھے یہ کیوں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، یہ تو مجھے چاہیے نہیں تھا۔ نہیں، بہت خوش ہوں گے لے کر، کوئی اداس نہیں ہوگا۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اور سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، جس کی انسان کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی، وہ کیا کہ بچا لے گا ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ سب سے بڑا احسان ہوگا یہ اللہ کا۔ تو خوشی اندرونی بھی ہوگی، بیرونی بھی ہوگی۔ اور کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ کھاؤ پیو مزے سے، خوب لذت سے، اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ کوئی فکر کے بغیر کھاؤ پیو۔ دیکھیں یہاں دنیا میں نا انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، مگر فکریں جو ہے نا وہ سر پر سوار رہتی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں بدہضمی نہ ہو جائے، زیادہ کھا لیا تو ویٹ گین نہ ہو جائے۔ وہاں پر کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، خوشی بھی ہے، مزے کے ساتھ کھاؤ پیو۔ اور دیکھیں پچھلی آیت میں نا تھرڈ پرسن کے طور پر بات کی جا رہی تھی کہ وہ خوش ہوں گے جو دے گا ان کو ان کا رب۔ اب یہاں پر کہا تم کھاؤ پیو، سیکنڈ پرسن کے طور پر نا بات کی جا رہی ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بڑی یہ نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود کلام فرمائے گا انسان سے کہ کھاؤ پیو مزے سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ تم امیجن کرو کہ وہ تم سے کہے کہ تم کھاؤ پیو مزے سے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ تم نے جو عمل کیا ہے نا یہ اس کا بدلہ ہے۔ بما کنتم تعملون۔ جیسے کوئی کہے نا You did good job, you did it، وہی بات یہیں پر ہے، بما کنتم تعملون، کہ اللہ تعالیٰ شاباش دے رہے ہیں کہ دیکھو جو تم نے کام کیے نا یہ اس کا انجام ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ اتنی بڑی قدردانی کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کی، ورنہ کہاں انسان کا عمل اور کہاں جنت کی نعمتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اس کے عمل سے جنت مل ہی نہیں سکتی، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی جو جنت ملے گی۔ اچھا یہاں کہا گیا تمہارے عمل کے بدلے میں، حدیث میں کہا گیا ہے کہ تمہارے عمل سے جنت مل ہی نہیں سکتی تمہیں، اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو ملے گی۔ تو کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے عمل سے ہے، حدیث کہہ رہی ہے تمہارے عمل سے نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ملے گی۔ اب ہم کہیں اللہ کی رحمت ہوگی ہی تو ملے گی، میں کیوں عمل کروں؟ بات یہ ہے نا کہ اللہ کی رحمت اسی کو ملے گی جو نیک عمل کر کے آئے گا۔ جانا تو جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی ہے، کیونکہ نیک عمل قیمت نہیں بن سکتے جنت کی۔ جنت بہت قیمتی ہے، بہت ایکسپینسو ہے۔ کیا ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل قیمت بن سکتے ہیں اس کی؟ اس لیے جب انسان کوشش کرتا ہے نا، عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی کوشش، اپنی پوری انرجی لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ اور ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان داخل ہوگا نا جنت میں تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، یعنی ہماری اپنی کوشش، ہمارا اپنا کوئی کارنامہ ہے ہی نہیں۔
اللہ تو ہی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اس لیے نا عمل ضروری ہے، تبھی رحمت نازل ہوگی۔ کہیں کوئی صبر کیا ہوگا، کوئی قربانی دی ہوگی، اس کے لیے تبھی انعام کی توقع بھی رکھ سکتے ہیں نا۔ اور اگر لوگوں کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، انعام بھی انہی سے لو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، وہ تکیہ لگائے ہوں گے تختوں پر صف باندھے ہوئے۔ خوبصورت سین یہاں پر دکھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی گیدرنگ ہوگی، کیسے تختوں پر ریلیکس بیٹھے ہوں گے۔ جب انسان تکیہ لگا کر بیٹھتا ہے نا تو یہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ ریلیکسیشن کی نا۔ انسان بالکل فکر سے آزاد ہو کر تکیہ لگا کر آرام سے کیسے بیٹھتا ہے نا۔ پھر ایک یہ شاہانہ انداز بھی ہوتا ہے، بادشاہ وغیرہ بھی تکیہ لگا کر بیٹھا کرتے تھے، تو اب یہ بالکل ریلیکس ہوں گے کیونکہ حساب کتاب ختم ہو گیا، ساری ٹینشن ختم ہو گئی، بے فکر ہو کر صفے باندھ کر تختوں پر بیٹھے ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، بیاہ دیں گے ہم ان کو حوروں سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، مطلب شادیاں بھی ہوں گی ادھر۔ حوروں کو اللہ تعالیٰ نے خاص پیدا کیا ہے جنتی لوگوں کے لیے۔ یہ حور نہ مٹی سے پیدا ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی میل کچیل ہے، نہ اس میں کوئی بڑھاپا ہے، نہ کوئی اس کو بیماری آئے گی، نہ اس کو کوئی رنکلز آئیں گے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے جنتی کے لیے انعام کے طور پر رکھا ہے۔ جو لوگ اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اس دنیا میں کرتے ہیں نا، مرد کی بہت بڑی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ایسے پاک صاف زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ ان حوروں کو پھر بیاہ دیں گے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نا انسینٹیو ایز اے ریوارڈ بتایا ہے کہ یہ ان کو جنت میں ملے گا، تو ان جنت کی نعمتوں کے لیے عمل کرو۔ تم ان نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر صبر کرو، مت گناہوں میں پڑو۔ سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ تھوڑے دن کا صبر ہے نا، تھوڑے دن کی برداشت ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ آج کل لوگوں نے نا حوروں پر اتنے لطیفے بنا رکھے ہیں، حوروں کو لے کر باتیں بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ حوروں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں تو ہم ہنستے پھر کس پر ہیں؟ کبھی جنت جہنم کے لطیفوں پر لے کر ہم ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی ہیں، تو پھر ان چیزوں پر ہنسنا، یہ اس کو آگے فارورڈ کرنا، پہلے سوچ لیا کریں کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ جو ایمان لائے۔ واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان میں، ان کو فالو کیا۔ بِایمان، یعنی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ آپ کبھی ویکیشن پر جائیں نا کسی خوبصورت جگہ پر، تو کیا دل چاہتا ہے آپ کا کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو نا۔ سب سے پہلے بچے یاد آتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ آتے تو مزہ آتا۔ یعنی آپ کو فیملی کے بغیر مزہ نہیں آتا نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے کہیں مشکل میں ہیں اور آپ آرام سے گھر میں ہوں، کیا آپ کو مزہ آئے گا؟ کیا آپ کو چین آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی اولاد کا سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی وہ بھی ایمان والے بنے۔ مثلا ماں باپ کا ایمان، ان کے عمل، ان کی نیکی بہت اونچے لیول کی تھی، انہوں نے اپنی زندگی بہت نیکی پارسائی میں گزاری۔ اب فرض کریں کہ ان کا 90th لیول ہے جنت میں۔ اب اولاد ٹھیک ہے ایمان والی تھی، مگر نیکی میں ایسے نہیں تھی جیسے ماں باپ تھے، ویسے نہیں آگے نکل سکی۔ اب یہ بچے جو ہیں وہ کہیں 10-12 لیول پر ہیں، وہیں پر مشکل سے پہنچے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم الحاق کر دیں گے، ملا دیں گے اس اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، یعنی اولاد کو اللہ تعالیٰ پروموشن دے دیں گے، وہ پروموٹ ہو کر 90th لیول تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہم کمی کریں گے ان کے لیے من عملہم من شیء، ان کے عمل میں کچھ بھی، یعنی ماں باپ کے عمل میں سے کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب ایک بہت اونچا ہے اور ایک بہت نیچے، تو کیا کریں ان کو ملانے کے لیے؟ نیچے والوں کو تھوڑا سا اوپر کر دیں اور اوپر والوں کو تھوڑا نیچے کر دیں تو مل ہی جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت رحیم۔ وہ کیا کرے گا کہ جو نیچے والے ہیں نا ان کو پروموٹ کر کے اوپر لے جائے گا، اور اوپر والوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، ان کو نیچے نہیں لایا جائے گا۔
اسی طرح والدین اگر نیچے کے درجے پر ہیں اور اولاد بہت اوپر کے درجے پا لیتی ہے، والدین کو بھی اسی طرح پروموٹ کر دیا جائے گا اور اوپر کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، وہ دینے میں بے نیاز ہے، اس کا فضل بے حساب ہے، وہ دینے سے نہیں بخل کرتا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اس کے ساتھ جو اس نے کمایا گروی ہے۔ رہین مطلب یعنی اپنے عمل کے رہن میں ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں ماں باپ اور اولاد ایسے ہی ملا دیے جائیں گے، اگر عمل کی کمائی لے کر آئے گا تب ہی اپنی جان کو چھڑا سکے گا جو رہن رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جان کو رہن رکھا ہے۔ رہن سمجھتے ہیں نا، گروی۔ جیسے مثلا میں کسی سے کہوں کہ آپ مجھے $1000 دے دیں، وہ کہے گا کس گارنٹی پر دوں؟ تو میں اس کو اپنا زیور دے دیتی ہوں کہ یہ آپ رکھ لیں، جس دن میں آپ کو $1000 واپس کروں اس دن اپنا زیور چھڑا لوں گی، اور اگر میں یہ نہ دے سکی واپس تو یہ زیور آپ کا ہو گیا۔ تو انسان کی جان بھی گروی ہے، نیک عمل لے کر جائے گا تو اپنی جان چھڑوا سکے گا، نہیں چھڑوا سکتا جب تک کہ نیکی نہیں لے کر آئے گا۔ یہ اولاد کو بھی نا جو بلند درجہ مل رہا ہے، یہ اس کی توفیل مل رہا ہے کہ وہ بھی عمل لے کر آئیں گے، ایسے ہی نہیں مفت میں مل جائے گا، عمل لائے گا تو ان کو پروموشن مل جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اس لیے کہ صرف کسی کی اولاد نیک ہو یا کسی کے پیرنٹس نیک ہو یہ کافی نہیں ہے ان سے ملنے کے لیے، جب تک ایمان کی پونجی ساتھ نہ ہو۔ مثال نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب یا ابو لہب، ان میں سے تو کوئی بھی جہنم سے نہیں نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا نا، ایمان کی اتباع انہوں نے نہیں کی تھی۔ جنت میں انٹری اگر ہو گئی ہو، درجہ نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر پروموٹ کر دیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن اگر جنت میں انٹری ہی نہیں ہوتی کسی کی، تو ماں باپ کے اونچے درجے کی وجہ سے اولاد کو جہنم سے نہیں نکلوایا جائے گا، یا اولاد کے اونچے درجے کی وجہ سے ماں باپ کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن جب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اگر میرا باپ جہنم میں جائے گا تو میری کتنی رسوائی ہے، تب بھی ان کے باپ کو ان کے کہنے کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا، اور یہ تو پیغمبر ہیں، باقی پھر اور کیا۔ ہاں اگر ایمان والے ہوں گے، جنت میں انٹر ہو گئے ہوں گے، تب اللہ اپنی رحمت سے درجے بلند کر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نیکوں میں، ایمان میں آگے بڑھا جائے۔ عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری جانیں گروی رکھی ہیں نا، اس کے بدلے میں ہمیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں، یہ قوت، یہ طاقت، یہ اعضاء، یہ سب نعمتیں دی ہیں۔ یہ جان ہم تبھی چھڑا سکتے ہیں جب ان اعضاء سے کوئی کمائی حاصل کر کے ہم لے جائیں، عمل کر کے لے جائیں، تب یہ جان ہماری چھوٹے گی۔